اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 11 اکتوبر 2020 کی تاریخ ہے اور معمول کے مطابق آج پھر آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ آپ سبھی بچے اپنی اپنی کتابوں کے ساتھ ضرور موجود ہوں گے اور سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ سبق کی تکرار اور سبق کے دہرانے کا اہتمام بھی کرتے ہوں گے۔ کورونا کے اس وبائی ماحول میں اگر آپ گھر رہ کر فل ٹائم دے کر اپنے اسباق کا اعادہ کریں، تکرار کریں اور پوری توجہ سے مطالعہ کریں، عبارت خوانی کریں، تو ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی کتاب آپ کے لیے دائمی طور پر ازبر ہو جائے اور جو کچھ آپ پڑھیں سنیں وہ آپ کے لیے یادداشتہ بکار آیت کے تحت کارآمد اور مفید ثابت ہو۔ اس لیے جو ہدایات دی جاتی ہیں ان پر عمل کریں اور قطعی کہیں سے کسی طرح کی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی تک آپ نے پڑھا کہ غسل کن کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ آپ کو بتایا کہ غسل کن کن چیزوں کے لیے سنت قرار پاتا ہے۔ یہ سارے بیانات ما سبق کے سبق میں آپ کا چلا ہے۔ اب آج نئے سبق کا آغاز مصنف یوں شروع فرماتے ہیں وَيَجُوزُ الْوَضُوءُ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَالْمَطَرِ وَالْعَيْنِ وَأَمَّا مَاءُ الثَّلَجِ فَإِنْ كَانَ ذَائِبًا بِحَيْثُ يَتَقَاطَرُ يَجُوزُ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ تَغَيَّرَ بِطُولِ الْمَكَثِ أَوْ غَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ أي الطعم أو اللون أو الريح شيء طاهر كالتراب والأشنان والصابون والزعفران وغیرہ وغیرہ۔ تو فرماتے یہ ہیں آج کے نئے سبق میں کہ یجوز الوضوء، اب وضو اور طہارت جن چیزوں سے شروع ہوتی ہے، جس طرح کے پانیوں سے جائز ہے، ان چیزوں کا اس طرح کے پانیوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ کون سا پانی ہے جس میں طہوریت ہے اور کون سا پانی ہے جس میں طہوریت نہیں ہے۔ تو کن کن پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں اس کا بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں وَيَجُوزُ الْوَضُوءُ بِمَاءِ السَّمَاءِ، وضو کرنا جائز ہے آسمان کے پانی سے۔ ظاہر ہے کہ بارش جو ہوتی ہے، الحمدللہ یہ بارش کا پانی صاف و شفاف
بلکہ مائع مطلق ہوتا ہے، اور اس کا فلٹریشن اور تصفیہ بہت اعلیٰ پیمانے کا ہوتا ہے۔ ہزاروں ذرات، ہزاروں طبقات اور نہ جانے کن کن مرحلوں سے ٹکراتا ہوا صاف ہوتا ہوا یہ پانی آتا ہے۔ اس لیے یہ آسمان کا پانی اور بارش کا پانی جو ہوتا ہے شیشے کے مانند چمکتا ہوتا ہے، اسی لیے مائع مطلق بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو وضو کا جواز آسمان کے پانی سے ہے۔ دوسرا وہ پانی جس سے وضو جائز ہے وہ ہے والارض، زمین کا پانی، یعنی وہ پانی جو زمین سے نکلتا ہے۔ تو کل مطر، جیسے کہ بارش، تو کل مطر مثال ہے نا، یہ بارش کے پانی کی یا آسمان کے پانی کی، یعنی وہ جو آسمان کے بادل سے نازل ہوتا ہے۔ اس میں اولا بھی ہے، برف بھی ہے اور شبنم کا پانی بھی ہے، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے جو آسمان کے پانی میں۔ اولا، شبنم، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور عین چشمہ کا پانی، اب چشمے کا پانی جو شمار کیا کا ذکر کیا، یہ مثال ہے اس پانی کی جو زمین سے نکلتا ہے نا، زمین سے نکلتا ہے۔ تو یجوز الوضوء بماء السماء والارض کالمطر والعین، تو جائز ہے وضو کرنا آسمان کے پانی سے، زمین کے پانی سے، جیسے بارش اور چشمے کا پانی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے یہاں پر صرف وضو کا ذکر کیا ہے اور وضو کے ذکر پر ہی اکتفا فرمایا ہے، باوجود کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے صرف وضو کا ذکر کیوں فرمایا، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ غسل کرنا، کپڑے کو دھلنا، بدن کو دھلنا، برتنوں کو دھلنا اور تمام مقامات کو دھلنا نجاستوں سے، یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ وضو کرنا۔ تو پھر یجوز الوضوء صرف کیوں کہا؟ صرف وضو جائز ہوتا ہے، اس کا ذکر کیوں فرمایا؟ یجوز الغسل کیوں نہیں کہا؟ یجوز غسل الثیاب کیوں نہیں کہا؟ یجوز غسل البدن کیوں نہیں کہا؟ ہے نا، اور یجوز غسل الانات کیوں نہیں کہا؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ والمکان، غسل مکان کیوں نہیں کہا؟ تو جگہ ہے، برتن ہے، بدن ہے، غسل ہے، یہ سب چیزیں ایسے پانی سے جائز ہوتی ہیں، ان سب کا دھلنا جائز ہوتا ہے۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ مصنف نے صرف وضو کے جواز کا حکم لگایا، باقی کو نظر انداز کیا؟ اس کے نظر انداز کی وجہ کیا ہے؟ تو بہت سیدھا جواب اس کا ہے، مصنف فرمانا چاہتے ہیں کہ گو کہ بدن کا دھلنا بھی اس سے جائز ہے، کپڑے کا دھلنا بھی اس پانی سے جائز ہے، غسل کرنا بھی اس سے جائز ہے، سارے کام اور ساری طہارتیں اس پانی سے جائز ہیں، لیکن وقوع اور عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اکثریت اور شدت جو پائی جاتی ہے وہ وضو کے بارے میں پائی جاتی ہے۔ عموماً اکثر اور شدت جو ہے یا اشد ضرورت جو ہے وضو کی ہے، اس لیے للأکثر حکم الکل،
اکثر کا جب حکم بیان کر دیا تو سب کا حکم ہو گیا اس میں. ضرورتیں تو سبھی کی ہیں، غسل کی بھی ہیں، طہارت ثوب کی بھی ہے، طہارت مکان کی بھی ہے، طہارت بدن کی بھی ہے، طہارت برتن کی بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن وضو کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا وقوع اکثر ہے، اس لیے للاکثر حکم الکل کے تحت وضو فرما کر ساری چیزوں کے جواز کا حکم لاگو کر دیا ہے. لہذا یہاں پر کوئی اعتراض ایسا نہیں ہوگا. اب یہ فرماتے ہیں کہ وضو جائز ہے آسمان کے پانی سے، زمین کے پانی سے، جیسے بارش ہے اور چشمے کا پانی ہے. اب بارش میں سبھی کچھ آ گئی ہیں، چاہے بارش ہو بادل سے آنے والی، چاہے اولا ہو، چاہے برف ہو، چاہے جناب والا وہ شبنم ہو، یہ سب اس کے اندر ہے. سب سے جائز ہے طہارت. اور عین کہہ کر کے انہوں نے شامل کر دیا ہے تمام ان پانیوں کو جو زمین سے نکلتے ہیں، چشمے سے نکلتے ہیں، جیسے کنواں ہے، دریا ہے، سمندر ہے نا، یہ ساری چیزیں، چشمہ ہے، یہ سب ہے. اب یہ کہ فرماتے وہ اما ماء الثلج، اب رہی بات برف کے پانی کی، اس سے وضو اور تمام طہارتیں جائز ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ صاحب اس کی دو حالت ہے. ایک حالت تو ہے کہ فَإِنْ كَانَ ذَائِبًا، اگر یہ پگھلتا ہوا ہو اور اس قدر پگھلتا ہوا ہو کہ بحیث یتقاطر ہو، کہ اس میں تقاطر ہو، قطرہ قطرہ گر رہا ہو، کہتے یہ جوز، تب تو بہرحال وضو جائز ہوگا، ہے نا، ورنہ نہیں. وَإِلَّا فَلَا، ورنہ نہیں، وضو جائز ہوگا ورنہ نہیں. تو ذائباً جو قید بڑھائی، پگھلنے والا ہونا چاہیے، یہ ایسی قید کیوں بڑھائی؟ کہتے ہیں یعنی ذائب سے مراد یہاں پر سائلن کہیے آپ، بہنے والا ہو وہ اور رقیق ہو، پتلا ہو، کیونکہ اسی میں ازالہ حدث ہوتا ہے. تو ذائب سے مراد وہ پگھلنے والا، سیلان والا ہونا چاہیے، نہ کہ متصلب اور ٹھوس اور جامد ہو. اگر ٹھوس اور جامد ہے تب تو جائز نہیں. اگر ٹھوس اور جامد ہے، وَإِلَّا فَلَا میں جو کہہ دیا کہ ورنہ جائز نہیں ہے، یہ کیوں کہا؟ کہتے ہیں اے ان لم یکن ذائبا، اگر وہ پگھلنے والا نہ ہو یا منجمد ہو تو وضو کرنا جائز اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ تقاطر کا فقدان ہے، یعنی قطرہ اس کے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے، جبکہ پانی کے اندر تقاطر پہلی شرط ہے، سیلان پہلی شرط ہے. کیونکہ جس پانی میں سیلان اور تقاطر ہوتا ہے وہی پانی ان تمام نجاستوں کا ازالہ کرتا ہے جن پانیوں میں جن میں نجاست حکمی ہو چاہے نجاست حقیقی ہو. تو نجاست حکمی یا نجاست حقیقی کے ازالہ کے لیے پانی کا متقاطر ہونا ضروری ہے. اسی لیے مصنف نے فرمایا بحیث یتقاطر، اس طرح کا پانی برف ہونا چاہیے کہ اس میں تقاطر ہو، سیلان ہو، رقت ہو، ہے نا، تب تو جائز ہے. وَإِلَّا فَلَا، اور اگر یہ شرط نہ پائی جائے، کہتے ہیں وَإِلَّا فَلَا، تو ایسے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا. تو کل ملا کر کے سیلان پانی کے لیے بے حد ضروری ہے. باقی بحث اگلے عزیز سبق. طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمامی طلباء سے مخاطب ہوں. آج کے دن 12 اکتوبر 2020 کی تاریخ ہے اور دستور کے مطابق آج آپ کے
نصاب کی کتاب شرح وقایع کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ایسے میں آپ سبھی بچوں کو اپنی اپنی کتابیں لے کر حاضر و موجود رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کرنا چاہیے، پھر ان کی تکرار بھی کرنی چاہیے اور اپنے اپنے سبق کا اعادہ بھی کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ ہمیشہ میں کہتا آیا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے جو آپ نے سبق پڑھا ہے وہ آپ کے سنن غسل کے ساتھ، پھر اس کے بعد ان تمام اقسام ماء یعنی پانی کی قسموں کو بیان کیا گیا، جس پانی سے یا جس طرح کے پانیوں سے آپ وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، طہارت بدن کر سکتے ہیں، طہارت مکان کر سکتے ہیں، طہارت ثوب کر سکتے ہیں وغیرہ ذالک۔ ان تمام پانیوں کا ذکر ہوا، آسمانی بارش، اولا، شبنم اور زمین سے نکلنے والے چشمے اور دوسرے تمام وہ طریقے جو پاک و صاف ہوتے ہیں، ان تمام طرح کے پانیوں سے طہارت جائز ہے، یہ بتایا۔ اب آج ایک نئی بات اور نئی قید بڑھانے جا رہے ہیں اس بات کی کہ یہ جو پانی آسمانی ہے، زمینی ہے، بارش کے ہیں، چشمے کے ہیں، برف ہے، اولا ہے، شبنم ہے، یہ سب پانی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، اس کی حقیقت کیا ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں وَإِن تَغَيَّرَ بِطُولِ الْمَكَثِ أَوْ غَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ أَيْ الطَّعْمَ أَوِ اللَّوْنَ أَوِ الرِّيحَ شَيْءٌ طَاهِرٌ كَالتُّرَابِ وَالْأَشْنَانِ وَالصَّابُونِ وَالزَّعْفَرَانِ إِنَّمَا عَدَّ هَٰذِهِ الْأَشْيَاءَ لِيُعْلَمَ أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَلِفُ بِأَنْ كَانَ الْمَخْلُوطُ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ أَوْ شَيْئًا يقصد بخلطه التطہیر کالاشنان والصابون او شیئا آخر کالزعفران وغیرہ ذالک۔ آج بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بارش کے پانی، تالاب کے پانی، چشمے کے پانی اور یہ تمام آسمانی بارش وغیرہ سے طہارت جائز ہے۔ وَإِن تَغَيَّرَ بِطُولِ الْمَكَثِ اگرچہ مدت دراز تک ٹھہر جانے کی وجہ سے ہے نا وہ بدل جائے، پانی بدل جائے، مدت دراز تک ٹھہر جانے کی وجہ سے وہ پانی بدل جانے کا مطلب یہ ہے کہ بدل جانا پانی کا دو طرح سے ہوتا ہے۔ یا تو یہ ہے پہلا کارن یا پہلی وجہ یہ ہے کہ پانی بدل جائے بئی طور کوئی نجاست اس کے اندر پڑ جائے، کوئی ناپاک چیز اس کے اندر پڑ جائے جس کی وجہ سے وہ بدل جائے، یا پھر نجاست کے علاوہ دوسری شکل یہ ہے کہ نجاست کے علاوہ کوئی دوسری چیز کی وجہ سے وہ بدل جائے، پانی رکھا ہوا، چشمے کا پانی، آسمان کی بارش کا پانی وغیرہ وغیرہ۔ یہ پانی رکھا ہوا جو ہے تالاب میں، کنویں میں، سمندر میں، دریا میں، نہر میں، نالی میں، جہاں بھی رکھے ہوئے ہیں، یہ سارا پانی پہلی شکل یہ ہے کہ وہ بدل جانے کی شکل کہ کوئی نجاست اس کے اندر پڑ جائے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ نجاست کے علاوہ کوئی اور چیز ہو جس کی وجہ سے وہ بدل جائے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر نجاست کی وجہ سے کوئی بدل گیا ہے تب تو کہتے ہیں کہ صاحب اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جائز کیوں نہیں ہوگا؟ کہا اس لیے کہ
طہوریت اور پاک کرنے کی صفت اس کے اندر نہیں پائی جاتی، پاک کرنے کی صفت اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اور اگر دوسری شکل میں بدل جائے، دوسری شکل کیا تھی کہ کوئی دوسرا کوئی اس کے علاوہ ہو، نجاست کے علاوہ کوئی شکل ہو، تو دوسری شکل میں یا تو کیا ہوگا کہ صرف لمبی مدت تک ٹھہر جانے کی وجہ سے اگر وہ بدل جائے تو کہتے ہیں وہاں انہوں نے کہہ دیا وَإِن تَغَيَّرَ بِطُولِ الْمَكَثِ، اگرچہ وہ لمبے ٹھہراؤ کی وجہ سے بدل جائے تو بھی اس سے وضو کرنا اور طہارت حاصل کرنا جائز ہوگا، لہذا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس سے طہارت حاصل کی جاتی ہے۔ تو اس کے اوصاف بدل جائیں کسی طول مکث کی وجہ سے، یعنی لمبی مدت تک ٹھہراؤ کی وجہ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے مصنف نے کہا اور یا پھر طول مکث کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ کوئی پاک چیز اس کے اندر مل جائے، تو کہتے ہیں پاک چیز مل جانے کی وجہ سے طہارت بہرحال جائز ہوگی، کیونکہ اس طرح کی تبدیلی اور بدلاؤ کی وجہ سے پانی جو ہے اپنی طہوریت اور مطہریت یعنی پاک کرنے کی صفت سے خارج نہیں ہوتا۔ اس طرح کے بدلاؤ سے جس میں پاک چیز مل جائے اس سے پانی اپنے پاک کرنے کی صلاحیت کو نہیں کھو دیتا، کیونکہ اس کی مائیت برقرار ہے، اس کا وصف بھلے ہی ایک دو بدل جائے لیکن مائیت برقرار ہے، سیلان برقرار ہے، رقت برقرار ہے، لہذا وہ طاہر کرنے اور طہوریت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایسی روایتیں ہیں جن روایتوں میں یہ دیکھا گیا اور سنا گیا اور پڑھا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک ایسے برتن سے وضو فرمایا تھا، ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے برتن سے وضو فرمایا تھا جس کے پانی میں آٹے کا اثر تھا، ہے کہ نہیں، آٹے کا اثر تھا جس سے آپ نے وضو فرمایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا ہے دوسری روایت میں کہ میت کو بیر کی پتی وغیرہ ملا کر پانی میں تب اسے غسل دیا جائے، تو یہ مائع مقید نہیں ہے بلکہ مائع طہوریت میں طہوریت کا اضافہ پیدا کرنا مقصود ہے۔ تو پاک چیز ملانے کی وجہ سے اگر وہ ہے نا رنگ بدل جائے، روپ بدل جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے مصنف نے کہا وَإِن تَغَيَّرَ بِطُولِ الْمَكَثِ، اگرچہ طول مکث کی بنیاد پر پانی جو ہے بدل جائے تب بھی طہارت جائز ہوگا۔ او غیر احد اوصافہ، یا اس کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو بدل دے۔ اب پانی کے اوصاف کیا کیا ہیں، پانی کی صفتیں کیا کیا ہیں؟ یا تو اس کا مزہ ہے، یا تو اس کا رنگ ہے، یا تو اس کی بو ہے۔ اسی مزے کو طعم کہتے ہیں، رنگ کو لون کہتے ہیں، بو کو ریح کہتے ہیں۔ تو ان میں سے کسی ایک وصف کو بدل دے۔ اب کہتا یہ ہے کہ اس پر ایک اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ مصنف یہ فرما رہے ہیں کہ او غیر احد اوصافہ، کسی ایک وصف کو بدل دے تو بھی چلے گا، ہے نا، لیکن یہ نہیں کہا کہ سارے اوصاف کو بدل دے، سارے اوصاف کو بدل دے، سارے اوصاف کو بدل دے یہ نہیں فرمایا ہے۔ تو یہ قید کیسی ہے؟ کہتے ہیں یہ قید صرف قید اتفاقی ہے نہ کہ اعتراضی، کیونکہ اگر سارے تینوں کے تینوں اوصاف بدل جائیں تو بھی جائز ہوگا، ہے نا۔ تو یہ محض اتفاق ہے کہ ایک وصف کی بات کہہ دی ہے، ورنہ سارے اوصاف بدل جائیں تو بھی پاک رہے گا۔ اب کہتے ہیں شیء طاہر، یعنی طول مکث کی بنیاد پر اس کے اوصاف میں سے کوئی وصف بدل جائے یا پھر اور کوئی چیز پاک چیز ملا دینے کی بنیاد پر یا مل جانے کی بنیاد پر، پاک چیز مل جانے کی بنیاد پر۔ اب پاک چیز مل جانے کی بنیاد پر بھی جو ہے آپ دیکھیے کیا ہے پاک چیز، کالتراب، جیسے مٹی ہے،
والاشنان جیسے گھاس ہے، والصابون جیسے صابن ہے، والزعفران جیسے زعفران ہے۔ تو مٹی ہو یہ بھی پاک، صابن بھی پاک، گھاس بھی پاک اور زعفران بھی پاک، یہ سب کے سب پاک ہیں، یہ سب کے سب پاک ہیں، لہذا ان کے ملانے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اب انما عدّا، سوال یہ ہے کہ انہی چیزوں کا شمار کیوں کیا، انہی چیزوں کا شمار کیوں کیا کہ یہی چیزیں مل جائیں ہیں تو مل جانے پر جو ہے پانی اپنی مائیت سے خارج نہ ہوگا، پانی اپنی افادیت کو نہ کھوئے گا یا اپنی طہوریت سے خارج نہ ہوگا، انہی چیزوں کے ملانے کی بنیاد پر۔ سوال یہ اس بات کا ہوتا ہے کہ شیء طاہر میں یہ آپ نے تراب، اشنان، صابون، زعفران کو شمار کیوں کر کیا؟ ہم کہتے ہیں شیء طاہر ہی بتانا چاہ رہے تھے تو ان میں سے کسی ایک کا ذکر فرما دیتے، کسی ایک کا ذکر فرما دیتے اور کہہ دیتے کہ صاحب جیسے مٹی کہ پاک چیز مل جانے سے پانی ناپاک نہ ہوگا، جیسے یا پھر گھاس اس کے مل جانے سے پانی ناپاک نہ ہوگا، یا صابن کہہ دیتے یا زعفران کہہ دیتے، ہاں؟ لیکن ان تمام چیزوں کا شمار کیوں کر کیا؟ سوال یہ ہے، ایک اعتراض ہے یہ۔ ان تمام چیزوں کا ذکر علی وجہ الانفراد کسی نہ کسی مصلحت کا غماز ہے، اس لیے مصنف فرماتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے انما عد ھذہ الاشیاء، بے شک مصنف نے ان تمام چیزوں کا شمار کیا، ان تمام چیزوں کا شمار جو کیا بے مقصد نہ کیا بلکہ اس کے پیچھے ایک مصلحت ہے اور ایک جواب ہے چھپے اعتراض کا، ہے نا؟ جواب یہ ہے کہ لِيُعْلَمَ أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَلِفُ بِأَنْ كَانَ الْمَخْلُوطُ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ كَالتُّرَابِ أَوْ شَيْئًا يُقْصَدُ بِخَلَطِهِ التَّطْهِيرُ۔ بس اتنا جواب دینا چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا شمار کر کے کہ اس بات سے معلوم ہو جائے آپ کو کہ اگر پانی میں ملائی ہوئی چیز جنس ارض سے ہے چاہے جنس ارض کے علاوہ سے ہے، اب جنس ارض میں کیا آ گیا؟ جیسے کالتراب مٹی جنس ارض ہے، او شیئا یقصد بخلطہ التطہیر، یا اس کے ملانے سے کوئی پاکی حاصل کرنا مقصود ہو، پاکی حاصل کرنا مقصود ہو، تو کہتے ہیں ان کان لیعلم ان الحکم، کہتے ہیں دونوں صورت میں حکم بدلے گا نہیں بلکہ دونوں کا دونوں حکم ایک ہی رہے گا، یعنی وہ پانی پاک ہی رہے گا، ناپاک نہیں ہوگا، اس سے طہارت و طہوریت چلتی رہے گی۔ اسی لیے جواب دیا لیعلم، تاکہ یہ معلوم ہو جائے بچوں کو کہ طہارت کا جواز جو ہے مختلف نہ ہوگا، اس کا حکم الگ نہ ہوگا، بئی طور کہ ان کان المخلوط کے ملائی ہوئی چیز پانی کے اندر من جنس الارض زمین کے جنس سے ہے، جیسے کالتراب جیسے مٹی، او شیئا یقصد بخلطہ التطہیر، یا اس کے ملانے سے مقصود جو ہے پاکی حاصل کرنا ہے، جیسے کہ کالاشنان جیسے گھاس اور والصابون اور صابون ہے، او شیئا آخر یا اس کے علاوہ دوسری چیز جیسے کہ زعفران وغیرہ ذالک۔ اب یہاں تک بحث تمام ہوتی ہے، باقی آئندہ سبق میں۔ طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ عزیز طلباء، میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 13 اکتوبر 2020 کی تاریخ ہے اور آج آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ مجھے اندازہ ہے
کہ آپ تمام طلباء معمول کے مطابق پوری لگن اور مستعدی کے ساتھ اپنی اپنی کتابیں لے کر حاضر اور موجود ہوں گے، اور یہ بھی یقین ہے کہ آپ سبھی بچے حاضر و موجود رہ کر سبق کی عبارت خوانی کریں گے اور سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہو ما علیہ بغور سماعت کریں گے۔ ما سبق والے اسباق میں جو آپ نے پڑھا ہے اس میں طہارت حاصل کیے جانے کے لائق پانی کی جو اقسام اور اس کی جو نوعیت ہے، اور وہ پانی جس کی حیثیت یہ ہے کہ اس سے طہارت حاصل کی جا سکے، چاہے وہ طہارت حکمی ہو، چاہے طہارت حقیقی ہو، چاہے وہ غسل ہو، چاہے وہ وضو ہو، چاہے وہ غسل بدن ہو، چاہے غسل ثوب ہو، چاہے غسل مکان ہو، ان تمام چیزوں کے لیے استعمال کیے جانے والے پانی کے اقسام اور اس کی نوعیت کا بیان چل رہا تھا۔ اسی سلسلے کی کڑی آج کا یہ سبق ہے، جس کا آغاز مصنف یوں فرماتے ہیں آج کے سبق میں: وعند ابی یوسف ان کان المخلوط شیئا یقصد به التطہیر یجوز به الوضوء الا ان یغلب علی الماء حتى یزول طبعه وهو الرقۃ والسیلان، وإن كان شيئا لا يقصد به التطهير ففي رواية يشترط لعدم جواز التوضؤ به غلبته على الماء، وفي رواية لا يشترط وغير ذلك۔ یعنی فرماتے یہ ہیں کہ زعفران صابون، گھاس یا اس طرح کی مٹی اور جن سے ارض سے ملی ہوئی چیزیں اگر پانی کے اندر ہیں تو ان کا شمار کیا تھا، اور یہ چیزیں اگر پانی کے اندر مل گئی ہیں تو وضو جائز ہے۔ لیکن آج فرماتے ہیں کہ عند ابی یوسف، امام ابی یوسف کے ہاں، ان کان المخلوط، اگر پانی میں ملی ہوئی چیز، شیئن ایسی چیز ہو کہ یقصد بہ التطہیر، کہ جس سے پانی کو مزید پاک، صاف اور ستھرا کرنا مقصود ہو، تو کہتے یجوز بہ الوضوء، تو ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہوگا، ہے نا؟ یعنی وہ پانی جس میں پاک چیز ملی ہو اور پاکی حاصل کرنا، مزید ستھراپن پیدا کرنا پانی کے اندر مقصود ہو، تو اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ الا ان یغلب علی الماء، مگر اس صورت میں وضو کرنا جائز نہ ہوگا جب ملائی ہوئی چیز پانی پر غالب آ جائے اور اس کی مائیت اور اس کی حقیقت کو بدل دے، اور اس کی مائیت اور حقیقت کیا ہے؟ رقت و سیلان ہے۔ یہ امام ابی یوسف فرماتے ہیں۔ تو امام ابی یوسف کا جو مسلک ہے، اس مسلک کا حاصل بس اتنا ہے کہ پانی میں جو چیز ملائی گئی ہے دو حالت سے خالی نہیں ہے۔
جو چیز ملائی گئی تو دو حالت سے خالی نہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر ملائی گئی تو پہلی حالت تو یہ ہے کہ اس سے وہی مقصد ہوگا، یعنی پانی ملانے سے وہی مقصد، پانی میں ملا کر رکھنے سے وہی مقصد ہوگا جو عموماً انسان کو مقصود ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پاکی کو بڑھانا، نظافت کو زیادہ پروڈیوس کرنا، پیدا کرنا. تو کہتے ہیں امام ابو یوسف کہ ایسی چیزوں کو ملانے میں مضر نہیں ہے. کب تک؟ اس وقت تک جب تک کہ مائیت کو زائل نہ کر دے. جو ملائی ہوئی چیز ہے، یعنی وہ ملائی ہوئی چیز اتنی نہ ملا دی جائے کہ اس کی مائیت مفقود ہو جائے، اس کی حقیقت ختم ہو جائے، یا یوں کہیے اس کی رقت و سیلان زائل ہو جائے. تو اس حد تک اگر مخلوط ہے پانی میں کوئی چیز تو اس سے طہارت امام ابو یوسف کے ہاں جائز ہے. لیکن وہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ کوئی چیز ہے جس کا مقصد پاکی حاصل کرنا نہ ہو، ہے نا، تو اس میں دو روایت ہے. ایک تو روایت تو یہ ہے امام ابو یوسف کے ہاں کہ جو چیز ملائی گئی ہے وہ ملی ہوئی چیز غالب آ جائے پانی کے اوپر. پانی میں جو مخلوط ہے جو چیز، وہ چیز غالب ہو جائے یا پانی مغلوب ہو جائے، یا یوں کہیے کہ ہر چلو میں صرف پانی بہت تھوڑا آوے اور مخلوط چیز زیادہ آوے. تو پھر امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ایسے میں وضو کرنا یا کوئی بھی پاکی حاصل کرنا اس سے جائز نہ ہوگا. یہ امام ابو یوسف کا مسلک ہے، نہ اس سے وضو کرنا جائز ہوگا. ہاں اگر وہ ملائی چیز ایسی ہے کہ اس حد تک اور پاک ہے اور ایسی ہے کہ اس سے جناب والا پانی مغلوب نہ ہو، پانی پر غلبہ نہ ہو، تو کہتے ہیں غلبہ نہ ہونے کی بنیاد پر کہتے ہیں اس سے وضو کرنا جائز ہوگا. لیکن ایک قول یہ بھی ہے امام ابو یوسف کا کہ اس سے وضو مطلقاً جائز نہیں ہے، جو بنا مقصد پانی میں ملایا جائے اور غالب ہو چاہے غالب نہ ہو، دونوں ہی صورت میں ان کے ہاں وضو کرنا اس سے مطلقاً جائز نہیں ہے. یہ امام ابو یوسف کا ایک تیسرا قول ہے کہ نہیں؟ لیکن امام محمد کا اعتبار یہ ہے کہ وضو کرنا جائز کہ جواز کو جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک. امام محمد کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ ملائی ہوئی چیز غالب ہو جائے اس سے وضو کرنے کے جواز کو روکنا، اس سے وضو کرنے کے جواز سے روکنا پانی سے روکنے کی طرح ہے جو مائع مطلق ہے. تو گویا کہ امام ابو یوسف کے ہاں مخلوط کا اعتبار کیا جائے کہ مخلوط کتنا ہے اور کیسا ہے. اسی بات کو فرماتے ہیں وَيَجُوزُ الْوَضُوءُ بِمَاءِ کیا کہتے ہیں وَعِنْدَ ابو یوسف، اور امام ابو یوسف کے ہاں ان کان المخلوط، اگر ملائی ہوئی چیز ایسی ہو کہ یقصد بہ التطہیر، کہ اس سے پاکی حاصل کرنا مقصود ہو، ہے نا، تو یجوز بہ الوضو، تو اس سے وضو کرنا جائز ہوگا. الا ان یغلب علی الماء، مگر جب غلبہ ہو جائے پانی پر تو جائز نہ ہوگا، کیونکہ حتی یزول طبعہ، یہاں تک کہ اس کی طبیعت زائل ہو جائے. اور اس کی طبیعت کیا ہے؟ خود مصنف فرماتے ہیں هو الرقۃ والسیلان، اس کی طبیعت اور حقیقت ہے پتلا پن اور بہاؤ. یہ دو چیزیں بڑی عظیم صفت ہیں یہ آپ کے پانی کے. اب پانی کو پانی بنانے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ ہے رقت و سیلان کا ہاتھ. اگر یہ رقت و سیلان اگر موجود نہیں ہے تو ازالہ حدث ہونا مشکل ہے. وَإِنْ كَانَ شَيْئًا، یہ تو ہوا کہ مخلوط چیز ایسی جس سے پاکی حاصل کرنا مقصود ہے.
اب فرماتے ہیں ایک ایسی چیز کا ملانا جس کے ملانے سے مقصود جو ہے طہارت نہ ہو، نظافت نہ ہو، ستھرا پن نہ ہو، وہی شکل بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اب یہ ہے اس سے جو ہے وضو کا کرنا ناجائز ہوگا یا جائز. تو کہتے ہیں اگر ناجائز ہونے کا فتویٰ اگر لگائیں گے تو اسی وقت لگائیں گے جب یہ ملائی ہوئی چیز پانی پر غالب آ جائے. ملائی ہوئی چیز پانی پر غالب ہو تبھی اس پر آپ جو ہے فتویٰ لگائیں گے اس بات کا کہ وہ وضو کرنا اس پانی سے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو ہے پانی پر اس کا غلبہ ہو گیا ہے، ورنہ جائز ہے. وَإِنْ كَانَ شَيْئًا اسی کو بتا رہے ہیں اگر کوئی ایسی چیز ملائی جا رہی ہے کہ لا يقصد بہ التطہیر، جس سے پاکی حاصل کرنا مقصود نہیں ہے. تو اب اس کی دو روایت فرماتے ففی روایت، تو ایک روایت میں یہ ہے کہ یشترط لعدم جواز التوضؤ بہ، شرط لگائی جائے گی وضو کے جواز کے نہ ہونے کا کے لیے. کب؟ کہتے غلبتہ علی الماء، اس ملائی ہوئی چیز کو کا غالب ہو جانا پانی پر. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو جس سے مقصود طہارت نہ ہو وہ پانی کے اندر ملائی گئی ہے تو اس سے آپ عدم جواز کا فتویٰ مطلقاً نہیں دے سکتے جب تک کہ یہ نہ دیکھ لیے جائے. یہ ایک روایت کی بات ہے کہ جو ملی ہوئی یہ چیز پانی کے اندر وہ غالب ہے یا مغلوب ہے. اگر غالب ہے تو آپ عدم جواز کا فتویٰ لگا سکتے ہیں، یہ ایک قول کے بموجب. وفی روایت، لیکن ایک دوسرا قول ہے وفی روایت جو امام ابو یوسف کی ہے، وہ کیا ہے؟ لا یشترط، اس میں شرط نہیں ہوگی کہ غلبہ غیر ہو یا غلبہ مخلوط ہو تبھی جا کر عدم جواز کا فتویٰ ہوگا. یعنی کہ اگر غلبہ ہو تو بھی اور نہ غلبہ ہو تو بھی کہتے صاحب دونوں میں جواز تیمم ثابت نہیں ہوگا. تو کبھی کبھی اس میں غلبہ غیر کا بھی خیال کیا گیا ہے. کل ملا کر یہ ہے کہ مطلقاً ہر پانی جواز تیمم، جواز وضو، جواز غسل، جواز غسل بدن، جواز غسل ثوب یا جواز غسل مکان کسی کے لیے بھی جائز نہ ہوگا جب تک کہ اس کی نوعیت اور اس کی اقسام کی حیثیت کو پوری طرح واضح نہ کر دیا جائے. کیونکہ ان تمام احکامات کے مختلف ہونے کا دار و مدار پانی کی اقسام، اس کی صفت، اس کی حیثیت اور اس کی نوعیت پر ہوا کرتا ہے.